تو آپ علیہ السلام نے بڑا تعجب کیا اور بڑا خوش ہوئے، تو سن کے کہنے لگے کہ اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں تو پھر میری ہیلپ کرو، کیونکہ جنت تو اللہ دے سکتا ہے، میری ہیلپ اس طرح کرو کہ جب اعنی علی ذالک بکثرت السجود، تم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنا اور سجدے کرنا، تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اس طرح ہم دونوں جنت میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے شخص نبی علیہ السلام کی خواہش بھی یہ ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں، اور صحابہ میں سے جن کو زیادہ لوگ نہیں پہچانتے تھے، آپ علیہ السلام کے خادم تھے جن کا بڑا خاندان بھی نہیں تھا، ان کی بھی یہ تمنا تھی کہ وہ جنت میں چلے جائیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مقصد کتنا بڑا مقصد ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الابرار لفی نعیم، اگر نعمتوں میں جانا ہے تو اس کے لیے نیک بننا پڑے گا۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ جنت کی اتنی نعمتیں ہیں، متکئین علیہا، کہ وہ اپنے چارپائیوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور علی سرر متقابلین، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اور کبھی کہتا ہے وکأسا دہاقا، وہ جام چھلک رہے ہوں گے، پاکیزہ جو پانی ہے، مشروبات ہیں، وہ آپس میں ہنس ہنس کے پی رہے ہوں گے، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی ہوں گے، وہ اپنے بچوں سے بھی مل جائیں گے جو نیک ہوں گے۔ یعنی ساری جو نعمتیں دنیا میں ہیں اس جیسی ملتی جلتی ساری نعمتیں اپنی انتہائی خوبصورت شکل میں جنت میں بھی مل جائیں گی۔ اور قرآن کہتا ہے وعدت للمتقین، کہ یہ جنت اگر آپ لوگوں نے لینی ہے تو یہ اسپیشلی پریپیئر کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے متقین لوگوں کے لیے۔ اسی طرح جنت میں جانے کے وسائل بھی ہیں، وہ بھی ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بر الوالدین کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں، کہ کس طرح ماں باپ سے نیکی کرنا ڈائریکٹ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب معراج ہوئی اور آسمانوں کی سیر ہوئی، پھر میں نے جنت کے مناظر، بلکہ جنت کے اندر گئے، جنت کے مناظر دیکھے، اور جہنم کے بھی مناظر دور سے دیکھے، اللہ تعالیٰ نے سب دکھا دیا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت حارثہ ابن نعمان کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں بھی اس کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ تو حارثہ ابن نعمان شہید ہوئے تھے، اور ایک مسلمان کے تیر لگنے سے شہید ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی والدہ کی انتہا کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب تک ان کی والدہ اجازت نہیں دیتی تھی وہ گھر سے باہر نہیں جاتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا حضرت جبریل سے یہ کس کی آواز ہے؟ وہ عرض کرنے لگے کہ یہ حضرت حارثہ ابن نعمان کی آواز ہے، جو جنت میں بھی سنائی دیتی ہے اور آج بھی آتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کذالکم البر کذالکم البر، یہ اسی طرح نیکی کا بدلہ ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ تو اسی طرح ہوتا ہے، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایسا ہی بدلہ ہے جس کا نام جنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں صحابہ سے فرمایا للجنت والنار اقرب من شراک نعل احدکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جنت اور دوزخ دونوں چیزیں، یعنی اچھے اعمال کرو گے تو جنت، اور غلط کام کرو گے تو دوزخ، یہ دونوں چیزیں آپ کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی آپ جھکنے کے لیے اپنا جوتا بند کرتے ہیں، اس سے بھی جلدی آپ جنت میں جا سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو جائے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف سے واپسی پہ اپنے صحابہ کو اور امت کو پیغام دیا کہ جنت کا شوق آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کتنا زیادہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میرے بیٹے میرا سلام اپنی امت کو دینا، اور ان سے کہنا کہ جنت کی گھاس بڑی نرم و نازک ہے، اور اس کی مٹی جو ہے وہ زعفران اور عنبر ہے، کستوری ہے، اور اس کے جو کینکر ہیں وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جنت میں جانا ہے اور اس کی خوبصورت گھاس پہ بیٹھنا ہے، اور وہاں خوشبوؤں کے حلوں سے آپ نے نسیم جنت سے لطف اندوز ہونا ہے، تو اس کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ پڑھیں اور اس پہ عمل بھی کریں، چونکہ اس میں توحید کا درس ہے کہ اللہ پاک ہے ہر قسم کے شرک سے، اور وہ بے مثال ہے اور وہ بلند ہے، اور سب کی قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث مبارکہ میں جنت کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہیں اور جنت کے 8 ہیں۔ چونکہ اللہ کی رحمت اس کے غصے سے زیادہ ہے، اس لیے جنت کی سپیس جو ہے وہ جہنم سے زیادہ ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یمن سے لے کر مکہ تک جتنا ڈسٹنس ہے، فاصلہ ہے، جنت کے ایک دروازے جو گیٹ ہے اس کے دونوں دروازوں کو اگر کھول دیا جائے، بین مصراعی الجنہ، جنت کے دونوں دروازوں کو، طاقوں کو کھول دیا جائے تو اتنا فاصلہ بنے گا جیسے مکہ سے لے کر یمن تک۔ اور آپ نے فرمایا کہ اتنی میری امت اتنی تعداد میں جنت میں داخل ہوگی کہ وہ ان کو آپس میں دھکم پیل ہو رہی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ وہ
الجھ رہے ہوں گے، یعنی آپ کے آپس میں کندھے ان کے آپس میں رش کی وجہ سے اور بہت زیادہ کثرت کی وجہ سے وہ آپس میں لگ رہے ہوں گے، تو صحابہ کرام نے اللہ اکبر پڑھا اور ان کا یہ تو بہت زیادہ لوگ پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ اکثر، اگر تم بہت زیادہ جنت میں چلے جاؤ گے تو اللہ تو پھر اس سے بھی زیادہ نوازنے والا ہے، اس کی جنت میں اور بھی بہت سی وسعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دوں، یعنی آپ دیکھیں کس طریقے سے جنت کا شوق دلاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس کے اوپر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جنت اس کے لیے واجب کر دی ہے۔ کل حین قریب، وہ شخص جو بہت نرم مزاج ہے اور جس تک پہنچنا آسان ہے، اور جب وہ معاملہ کرتا ہے تو نرمی سے کرتا ہے اور ہر بات میں نرمی سے اپنا معاملہ رکھتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جنت میں جانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ حسن خلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ اے پیغمبر علیہ السلام، کسی کے ہم میں سے 2 خامد ہوتے ہیں، کسی کے 3 خامد ہوتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں پھر شادی کر لیتی ہے، تو جنت میں وہ کس کی بیوی بنے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں وہ جا کے اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اللہ پاک مجھے جنت میں بھی اس کی بیوی بنانا دنیا میں جس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، کیونکہ سب مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی خامد کسی مزاج کا ہے، کوئی کسی مزاج کا۔